السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی جی کے تمام ناظرین و سامعین استقبال ہے۔ نئے ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ قاسمی جی کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھے اور نئے ویڈیوز سے استفادے کا موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، 2 روز قبل مردود زماں لعین الدہر وسیم رضوی کا قرآن مخالف بیان آیا تھا، جس میں اس نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ قرآن کی 26 آیتوں سے ملک کے امن و سلامتی اور گنگا جمنی تہذیب کو خطرہ ہے، اس لیے ان آیات کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد تمام مسالک، تمام ادارے، تمام فرقے، حتیٰ کہ شیعہ حضرات کی طرف سے مذمتی بیانات آنے شروع ہوئے اور تاہنوز مذمتی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی بیچ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی مذمتی بیان آیا ہے، جسے آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائے۔ قرآن حکیم میں تحریف کے قائل لوگ خارج اسلام ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا مقدس کلام ہے اور اس میں آج تک کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہے اور نہ ہی اس میں کسی ادنیٰ ترین ترمیم کی گنجائش ہے۔ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قرآن کریم میں تبدیلی کا الزام ایک بہتان عظیم ہے جو تاریخی اور علمی طور پر بالکل بے بنیاد ہے۔ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے امن و انسانیت اور خیر و ہدایت کا پیامبر ہے۔ اس کے باوجود روز اول سے قرآن حکیم کے خلاف اسلام دشمن عناصر کی ریشہ دوانیاں جاری ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کئی بار قرآن مجید کے خلاف اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ حال ہی میں ایک معروف اسلام دشمن شخص نے عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ میں قرآن کریم کی چند آیات کے خلاف رٹ پیٹیشن دائر کی ہے اور اللہ رب العزت کے اس کلام کے خلاف فتنہ انگیز بیانات بھی دیے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اس کی پرزور مذمت کرتا ہے اور حکومت ہند سے اپیل بھی کرتا ہے کہ اس قسم کی شر انگیزی کے سد باب کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایسے نفرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ جہاں تک عدالت عظمیٰ کا معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ مذہب و عقائد کی اہمیت اور آئینی بنیادی حقوق کے ملحوظ رکھتے ہوئے جلد ہی اس رٹ کو خارج کر دے گا۔ ایسے ناپاک عناصر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، اس لیے ایسے افراد کا نام لینے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ باوجود اس کے یہ معاملہ ہر ایمان والے کے لیے حد درجہ تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ صبر و تحمل سے کام لے اور اشتعال انگیزی سے بچ کر اس قسم کی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ امت مسلمہ ایسے فتنوں کے سد باب کے لیے اللہ سے لو لگائے، قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرے، قرآنی تعلیمات کو عام کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حکمت کا سہارا لے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مذمتی بیانات آیا ہے جو آپ کے پیش خدمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔